بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا دل ایک ایسا باغ ہے جو پھولوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں کانٹے ہی کانٹے اگے ہوئے ہیں؟ آپ کی آنکھیں ہر صبح امید سے کھلتی ہیں، مگر رات ہوتے ہوتے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی بند ہو جاتی ہیں۔ گھر میں شوہر تو موجود ہے، مگر اس کی نگاہیں آپ کی طرف کیوں نہیں اٹھتی؟ اس کی باتوں میں وہ مٹھاس کیوں نہیں جو شادی کے ابتدائی دنوں میں تھی؟ تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ ایسی پوشیدہ دراڑیں پڑ گئی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں سے دیکھا تک نہیں، مگر وہی دراڑیں آپ کے دل کے سکون کو چور کر رہی ہوں۔ پیاری بہنوں، رمضان کی تیاری کے اس مقدس دور میں ہماری ازدواجی زندگیاں اکثر ایسے کونوں میں الجھ جاتی ہیں جہاں محبت کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور دل میں گرد جمع ہو جاتی ہے، جن میں نہ جانے کب سے بے رخی کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے یہ تو معمولی بات ہے، مگر نہیں، یہ معمولی نہیں۔ یہی وہ غیر مرئی رکاوٹیں ہیں جو اس مبارک دور میں بھی ہمارے دلوں کو بے سکون کر دیتی ہیں، محبت کو روک دیتی ہیں اور گھریلو ہم آہنگی کو چھین لیتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ان 5 حیرت انگیز طریقوں کے بارے میں جن کو اگر آپ نے رمضان کی تیاری کے اس دور میں اپنا لیا تو انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی میں ایسی محبت اترے گی جیسے آسمان سے نور برس رہا ہو، ایسی ہم آہنگی کھلیں گی جیسے خزانوں کے دروازے کھل گئے ہوں، اور ایسی راحت آئے گی جیسے فرشتے آپ کے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ رمضان کی تیاری کا یہ دور کوئی عام دور نہیں، بلکہ یہ وہ ایام ہے جہاں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور یہ ان مقدس مہینوں کی تیاری ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہ وہی دور ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے تاکہ رمضان میں اسے پانی دیا جائے اور عید میں فصل کاٹی جائے۔ رمضان کی تیاری کے دنوں میں محبت کی بارش ہوتی ہے، ہوائیں سکون سے بہتی ہے اور آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جس لمحے میں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اسی لمحے آسمان کی طرف سے صدا آتی ہے، بتا میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ پیاری بہنوں، یہ وہ ایام ہے جب اللہ راضی ہو کر دلوں میں محبت نازل کرتا ہے، شادی کی گرہیں کھولتا ہے اور وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر افسوس، ہم رمضان کی تیاری کے ان قیمتی دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، نہ دل کو نرم کرتے ہیں، نہ زبان کو، نہ شوہر کی طرف نگاہ کو، اور نہ ہی نیت کو۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی رمضان کی تیاری کا سورج طلوع ہو تو یاد رکھنا، یہ وہ دور ہے جو آپ کی شادی شدہ زندگی اور قسمت کو بدل سکتا ہے اگر آپ نے اسے سچا مانا، سمجھا اور اس کی عزت کی۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس سے پہلے طریقے کی جس کو رمضان کی تیاری کے اس دور میں اپنانا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اگر نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بے رخی انسان کے دل، سکون اور گھر کی محبت پر ایسا وار کرتی ہے جیسے زہریلا سانپ آہستہ آہستہ کسی جسم میں زہر پھیلا دے۔ جی ہاں، وہ پہلا طریقہ ہے اپنے شوہر کی طرف سے آنے والی بے رخی کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھنا، وہی امتحان جو ہر عورت کی زندگی میں پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر اس امتحان کو شکایت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یاد رکھو محبت کے فرشتے بھی اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو پورا مہینہ شوہر کی طرف توجہ تو کر لیتے ہیں مگر اپنے دل کی صفائی کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالتے؟ اکثر عورتوں کے دلوں میں بے رخی کی مٹی ایسی جمی ہوتی ہے جیسے تنہائی نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو، جیسے محبتیں بھی اندر آنے سے ڈرتی ہوں۔ پیاری بہنوں، رمضان کی تیاری کے دنوں میں جب آپ بے رخی کو امتحان سمجھتی ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے دل کے دروازے کھول رہی ہوتی ہیں۔ یہ صرف شوہر کا رویہ نہیں، یہ آپ کی صبر کی پہلی کنجی ہے۔ جیسے دل اگر شکایت سے بھر جائے تو انسان رب کی بات نہیں سنتا، ویسے ہی شادی کا رشتہ اگر شکایت سے بھرا ہو تو اللہ کی محبت اس گھر کا رخ نہیں کرتی۔ آج کل کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم باہر کی محبت کو دکھاوا سمجھتے ہیں اور دل کی تنہائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یاد رکھو جو عورت رمضان کی تیاری کے اس مبارک دور میں اپنے شوہر کی بے رخی کو امتحان سمجھتی ہے، اس کا دل صرف شوہر کے لیے نہیں فرشتوں کے لیے بھی کھلتا ہے۔ وہ عورت محبت کو آواز دیتی ہے اور رب اس کے حق میں آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو عورت کہے کیا فرق پڑتا ہے، تو سنو، فرق آسمان سے زمین تک کا ہے۔ رمضان کی تیاری میں نہ دیکھا گیا امتحان ایسا ہے جیسے قبر پر اگا کانٹا جو جوہر آنے والی محبت کو چبھ جائے۔ اس لیے اٹھو، آج کے بعد رمضان کی تیاری میں سب سے پہلے اس امتحان کو قبول کرو جس سے قسمت کی محبت اندر داخل ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ بند نہیں ہوتا مگر شکایت ضرور ہو سکتی ہے، اور شکایت سے بھرا رشتہ بند دل کی علامت ہوتا ہے۔
پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں میں آپ کو ایک ایسی حکایت سناتا ہوں جو ایک معمولی سا واقعہ لگتا ہے، مگر جس کا انجام سن کر زمین بھی کانپ گئی تھی اور آسمان بھی ساکت ہو گیا تھا۔ ایک خوبصورت بستی میں ایک عورت رہتی تھی۔ لوگ اسے تنہا دل والی کہتے تھے۔ اس کے شوہر کا رویہ کبھی کسی نے نرم نہیں دیکھا، نہ دن میں نہ رات میں۔ وہ عورت نہ کسی سے گلہ کرتی تھی، نہ کوئی اس کے قریب جانا پسند کرتا تھا، مگر اس کا دل بس اس کا دل ہی تھا، جو ایک حیران کر دینے والا منظر پیش کرتا تھا۔ اس کے دل کے چاروں طرف انگنت شکایتیں، پرانی باتیں، ٹوٹے ہوئے وعدے، مٹی میں دبی یادیں اور میل سے بھرے ہوئے رویے ایسے پڑے تھے جیسے برسوں سے کسی نے انہیں چھوا تک نہ ہو۔ ایک دن گاؤں میں ایک بچی بیمار ہو گئی، اسے محبت نہ ملی تھی، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کہا، اس گاؤں کے کچھ دلوں میں ایسی شکایتیں بھر گئی ہیں کہ رب کی محبت اترنا بند ہو گئی ہے۔ سب نے اپنے اپنے دلوں کی صفائی شروع کر دی، سوائے اس عورت کے۔ کچھ دن گزرے تو اس عورت کے دل سے چیخیں آنے لگیں، لوگ دوڑے، دل کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر سب کی سانسیں تھم گئی۔ وہ عورت دل کی گہرائیوں میں بے ہوش پڑی تھی، اس کے چاروں طرف کیڑے رینگ رہے تھے، چھت سے کالے آنسو ٹپک رہے تھے اور رویے پر خون کی ایک لکیر بن چکی تھی۔ وہ رویہ جسے کبھی نرم نہیں کیا گیا تھا، اسی نے اس کی زندگی کے دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ ہوش میں آ کر اس عورت نے صرف ایک جملہ کہا، اگر میں نے اپنے شوہر کی بے رخی کو وقت پر امتحان سمجھ لیا ہوتا تو شاید میری قسمت کا بھی کوئی دروازہ کھل جاتا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ شادی کی وہ باتیں جنہیں ہم ہلکا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وہی ہماری دعاؤں کے سامنے ایک لمبی دیوار بن جاتی ہے۔ رمضان کی تیاری کے اس مبارک دور میں ان رویوں، ان بے رخیوں اور ان باسی شکایتوں کی صفائی صرف صفائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قسمت کو چمکانے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں کا میل ہماری محبتوں کے آگے بند دروازے بن جائیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کے بارے میں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہماری اس ازدواجی زندگی میں روز استعمال ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے نیچے بچھا رہتا ہے، مگر ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کی حالت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ ہے اپنے شوہر کی بے رخی پر صبر کا دامن تھامنا اور دعا کا سجدہ کرنا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جی ہاں، وہی دعا جس پر ہم رب کے سامنے رو رو کر محبت مانگتے ہیں، مگر اگر وہ دعا شکایت سے بھری ہو، بے صبری سے ملی ہو، یا اس پر دنیا کی خواہشوں کے نشان، دھول مٹی یا دل کی گندگی لگی ہو، تو سمجھ لو کہ وہ دعا آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں تو اللہ ہماری بات سنتا ہے، مگر جب وہ جگہ ہی بے صبری سے بھری ہو جہاں ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں تو محبتیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس دل میں صبر کی جگہ بے رخی بھری ہو، وہاں فرشتے ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، اور جہاں فرشتے نہ ہوں وہاں محبت کہاں اترے گی؟ آج کے دور میں ہماری خواہشیں اس دعا پر کھیلتی ہے، کھاتی پیتی ہے، پاؤں رکھ کر گزر جاتی ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے دعا کی جگہ کو اتنا معمولی بنا دیا ہے کہ اس نے محبت کی طاقت کھو دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی بادشاہ کے سامنے بے صبری میں جا سکتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر اس رب کے سامنے جو بادشاہ کا بادشاہ ہے، وہاں بے صبری سے دعا کر کے کیا ہم اپنی محبتوں کو آسمان کی سیڑھیوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ پیاری بہنوں، رمضان کی تیاری کا یہ دور وہ دن ہے جن میں مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی، مگر ان مبارک لمحوں میں اگر تمہاری دعا بے صبری سے بھری ہو یا دل کی جگہ ناپاک ہو تو شاید وہ لمحہ بھی خالی گزر جائے۔ اس لیے یاد رکھو، رمضان کی تیاری میں دعا کی جگہ کی صفائی کرنا صرف صفائی نہیں ہے، بلکہ یہ محبت، رحمت اور سکون کے دروازے کھولنے کا پہلا قدم ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں میں آپ کو ایک ایسی حکایت سناتا ہوں جو حیران کر دینے والی بھی ہے اور عقل کو جھنجھوڑ دینے والے بھی ہے۔ ایک ویران سا گاؤں تھا جہاں ہر دل کچا تھا، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی اور آنکھیں ٹپکتی تھی، مگر ان سب کے بیچ ایک کچا سا دل ایسا بھی تھا جہاں ہر وقت محبت مہکتی تھی۔ نہ وہاں دولت تھی نہ شان، مگر اندر داخل ہوتے ہی سکون مل جاتا تھا۔ اس دل میں 70 سال کی ایک بزرگ رہتی تھی جنہیں سب اماں جی کہتے تھے۔ ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر ان کی دعا ہمیشہ تازہ خوشبو دیتی تھی، کبھی بے صبری نہیں ہوتی تھی، اور ہر دعا کے بعد وہ اسے طے کر کے ایک سفید نیت میں لپیٹ دیتی تھی۔ ایک دن ایک عورت جو شوہر کے بے رخی، بچوں کی ضد اور دنیا کے جھمیلوں سے تنگ آ کر اماں جی کے پاس فریاد کرنے آئی۔ اس نے کہا، اماں جی، میں دعائیں مانگتی ہوں،
روتی بھی ہوں پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا، محبت نہیں آتی۔ اماں جی نے بہت خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر اسے اندر بلایا اور ایک پرانی بے صبری سے بھری دعا نکال کر رکھ دی۔ بولی، یہ تیری جیسی کئی لوگوں کی محبتوں کی گواہ ہے، مگر دیکھ یہ کتنی بے صبری سے بھری ہوئی ہے، کسی نے اسے صاف کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ یہی حال تیری زندگی کا ہے۔ جب رب کے حضور دعا کرنے کی جگہ ہی بے صبری سے بھری ہو تو دل کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہوگی؟ پھر اماں جی نے اپنی دعا کی طرف اشارہ کیا اور بولی، بیٹی جب تم دربار الہی میں جاتی ہو تو کیا تم چاہو گی کہ تمہارا دل بے صبری سے بھرا ہو؟ نہیں نا، تو پھر جس نیت سے تم دعا کرتی ہو اسے بے صبری کے حوالے کیوں چھوڑ دیتی ہو؟ دعا وہ راز ہے جو زمین سے آسمان تک سیدھی پہنچ دیتا ہے، مگر اگر وہی دروازہ زنگ لگا ہوا ہو، بے صبری سے بھرا ہو، تو تمہاری فریاد کس دل سے اوپر جائے گی؟ عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی دعا تو تھی مگر صبر نہیں تھا، محبت تو تھی مگر ادب نہیں تھا۔ پیاری بہنوں، جب تم رمضان کی تیاری کے اس دور میں دعا کرتی ہو تو اپنے دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس دعا کی بھی صفائی ضرور کرو جس میں تم محبت مانگتی ہو، کیونکہ محبت صرف دعا میں نہیں ہوتی، دعا کے ادب میں بھی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، کئی بار محبتیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ جن راستوں سے ہم رب کو پکار رہے ہوتے ہیں وہی راستے ہم نے خود بے صبری سے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے طریقے کی جسے رمضان کی تیاری کے اس مبارک دور میں ضرور بھی ضرور اپنانا چاہیے، اور وہ طریقہ ہے اپنے شوہر کی بے رخی پر خود اپنے رویے کو بدلنا، نرم بات چیت اور محبت بھری نگاہوں کا استعمال کرنا۔ جی ہاں، وہی رویہ جو برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکا ہوا ہے، جس پر نہ جانے کتنی بار تلخیاں جم چکی ہے، کتنے جھگڑے بنے، کتنی بار بچوں نے دیکھا اور کتنی بار ہم نے صرف نظر اٹھا کر دیکھنے پر ہی اکتفا کیا، مگر کبھی اسے نرم کرنے کا خیال نہیں آیا۔ اور یہی غفلت اکثر ایسی تنہائی کو دعوت دیتی ہے جس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب گھر میں ہر طرف بے چینی پھیل جاتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے، اگر رویوں میں جمی تلخی قائم رہے، ان پر بے رخی جم جائے، ان کے پیچھے جھگڑے بن جائے اور ہم ہفتوں مہینوں تک انہیں نرم کیے بغیر گزار دے تو ایک ایسی چھپی ہوئی تنہائی پیدا ہو جاتی ہے جو دلوں میں بے چینی، گھر میں لڑائی اور محبت میں رکاوٹ بن کر داخل ہوتی ہے۔ رمضان کی تیاری کے دور میں اگر تم نے صرف ان رویوں اور بات چیت کی نرمی اپنا لی تو سمجھو تم نے اپنے گھر سے کئی غیبی آفتوں کا رخ موڑ دیا، اور جو عورت یہ نرمی نیت کے ساتھ اپناتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی اتنا نور عطا کرتا ہے کہ اس کی محبت بغیر رکے آسمان تک پہنچتی ہے۔ شہر سے بہت دور پہاڑوں کے بیچ ایک ویران قلعہ کھڑا تھا، پرانے زمانے کا ایک محل جو اب قبرستان جیسا ہو چکا تھا۔ اس قلعے میں صرف ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنے ماضی کی تلخیوں میں قید ہے، مگر حقیقت اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ہر دیوار پر سجے ہوئے رویے، پرانی باتیں، پرانی ہنسی، پرانی جوانی، ہر رویہ بولتا تھا، ہر بات میں ایک تلخی تھی۔ ایک دن ایک درویش وہاں سے گزرا، اس نے قلعے میں قدم رکھا اور حیرانی سے دیواروں کو دیکھا۔ بوڑھی عورت نے کانپتی آواز میں کہا، بابا جی، میں ان رویوں کو بدلتی نہیں کیونکہ ان میں میری ماضی کی تلخیاں ہیں، مگر جب سے میرے شوہر کی بے رخی شروع ہوئی ہے، ہر رویہ سے سسکسی سنائی دیتی ہے، ہر رات باتیں روتی ہے جیسے کسی نے انہیں قید رکھا ہو۔ وہ درویش خاموشی سے ایک رویہ کے قریب گیا، اس نے ایک بات پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ صرف رویہ نہیں ہے، یہ تمہاری تلخیاں ہیں، یہ تمہاری دعائیں ہیں، یہ ان لمحوں کی باتیں ہیں جو رب سے زیادہ عزیز ہو گئے تھے۔ تم نے ان رویوں کو جھگڑے کا مرکز بنا لیا اور رب کو بھول گئی۔ بوڑھی عورت زمین پر گر پڑی، اور جب رویہ زمین پر گرا تو اس کے پیچھے سے ایک کاغذ نکلا۔ اس کاغذ پر اس کے شوہر کی آخری نصیحت لکھی تھی، میرے بعد ان رویوں کو نرم کر دینا کیونکہ ان میں میری روح نہیں، صرف تمہاری تنہائی ہے، اور یہ تنہائی تمہیں رب سے دور کر دے گی۔ میری پیاری بہنوں، اکثر ہمارے گھروں کے رویوں میں جمی تلخیاں، باتیں یا بے وجہ کے جھگڑے صرف توجہ کا مرکز ہی نہیں بنتے بلکہ کئی بار دل کو ماضی میں قید کر دیتے ہیں یا ہمیں دنیا کی سجاوٹ میں گم کر دیتے ہیں۔ اگر ان میں بے پردہ تلخیاں ہوں یا وہ ہمیں عبادت سے غافل کر دے تو یہ محبت نہیں بلکہ تنہائی لے کر آتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے طریقے کی، اور وہ ہے پرانے تلخیوں کو معاف کر کے نئی شروعات کرنا۔ دل کے پرانے صندوقوں کو کھولنا، کونے میں رکھی ہوئی وہ یادیں جنہیں نہ کبھی کھولا گیا، نہ کبھی معاف کیا گیا، اور نہ ہی بند پڑی وہ تلخیاں جو نہ کسی کام میں کی ہے نہ کسی یاد کی، صرف ایک بوجھ بن چکی ہے۔
یہ وہی صندوق ہے جن کی دراڑوں میں تلخی نہیں تنہائی چھپی ہوتی ہے، یہ وہی یادیں ہیں جو محبت کو روکتی ہے، خیر و برکت کے راستوں کو بند کر دیتی ہے۔ حیرانی ہوتی ہے ان دلوں پر جہاں نئی باتیں تو بدلی جاتی ہیں، محبتیں چمکائی جاتی ہیں، دل دھویا جاتا ہے، مگر کونے میں پڑی ان باسی تلخیوں کو دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی جاتی۔ آج کا انسان ظاہری محبت پر مرتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ شیطان اور تنہائی وہی بسیرا کرتے ہیں جہاں اندھیرا تلخی اور لاپرواہی چھپی ہو۔ ایسے ہی دلوں میں بے چینی ڈیرا ڈال لیتی ہے اور گھر والے ہر وقت الجھنوں میں گھرے رہتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پرانی تلخی صرف یاد کا ٹکڑا نہیں بلکہ بند محبت کا دروازہ بھی ہو سکتی ہے؟ انہیں معاف کرنا یا نکال دینا صرف معافی نہیں بلکہ دل سے نکالے گئے غم کی نشانی ہے۔ جو یادیں ہمارے کسی کام کی نہیں، انہیں دل میں رکھنا گویا تنہائی کو دعوت دینا ہے۔ معافی صرف جسم یا لباس کی نہیں ہوتی، معافی تو نیت، ماحول اور دل کے ہر کونے میں ہوتی ہے۔ اور رمضان کی تیاری کے اس مبارک دور میں کی گئی معافی کا اثر صرف تلخی مٹانے پر نہیں بلکہ محبت کو کھینچ لانے پر بھی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم اور پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں اور آخری طریقے کی، اور وہ ہے دل کے چھپے ہوئے کونوں میں چھپی تنہائی کو باہر نکالنا، شوہر سے کھل کر بات کرنا۔ جی ہاں، وہ جگہ جہاں بات نہیں ہوتی، جہاں نظر نہیں پڑتی، جہاں محبت کی روشنی بھی کم آتی ہے، مگر جہاں سب سے زیادہ تنہائی بسی ہوتی ہے، یہ وہی کونے ہیں جو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو کہ اگر سامنے کی باتیں نرم ہیں تو پورا دل پاک ہے؟ نہیں، جب تک دل کے پیچھے، یادوں کے نیچے، تلخیوں کے پیچھے چھپی تنہائی صاف نہیں ہوتی، تمہارا دل صرف دکھاوے میں خوش ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ وہ تنہائی جسے تم نے چھپا دیا ہے وہی محبتوں کو روکتی ہے، وہی یادیں تمہاری محبت، تمہارے سکون اور تمہارے بچوں کی خوشی پر اثر ڈالتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ تمہارے بچوں کو ہر وقت غصہ کیوں آتا، شوہر ہر وقت پریشان کیوں رہتا، دل میں آوازیں کیوں گونجتی ہے، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ تنہائی صرف تلخی کی نہیں ہوتی، تنہائی غفلت کی ہوتی ہے، لاپرواہی کی ہوتی ہے، اور وہ جگہ جہاں تم نے برسوں سے جھانک کر نہیں دیکھا وہی تمہارے دل کے امن کو نگل رہی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، اور جب رمضان کی تیاری کے اس مبارک دور میں ان چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی کی جاتی ہے تو سمجھو جیسے تم نے اپنی محبت کے بند دروازوں کو کھول دیا ہے، تم نے اپنے محبت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جیسے تم نے دل سے شیطان کو باہر نکال پھینکا ہو، جیسے تم نے اپنے مقدر کو چمکنے کا ایک موقع دے دیا ہو۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، صفائی وہی قابل قبول ہوتی ہے جو مکمل ہو، اور مکمل صفائی وہی ہے جس میں چھپے ہوئے گوشوں کو بھی کھولا جائے، کیونکہ وہی گوشے تمہارے نصیب کے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ صرف ظاہری محبت کا دور بن چکا ہے۔ ہم اپنے چہروں کو تو روز سجاتے ہیں مگر دل کی تلخی برسوں سے جمی ہوئی ہے۔ گھر کے پردے، صوفے، قالین تو سجے ہوتے ہیں مگر زبان کے زہر کو نرم کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں۔ مرد دن بھر کماتے ہیں مگر ان کے لہجے میں بیوی کے لیے محبت نہیں۔ عورت سارا دن گھر سنوارتی ہے مگر شوہر کے لیے عزت کا ایک لفظ زبان پر نہیں آتا۔ ہم نے گھروں کو محل بنا لیا ہے مگر ان میں رہنے والے دل ویران ہو چکے ہیں۔ نصیحت ہے عورتوں کو کہ تمہیں صرف حسن سے نہیں، حیا سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان میں مٹھاس رکھو اور نگاہوں میں شرم۔ اپنے گھر کو صرف پردوں اور برتنوں سے نہیں، نرمی اور محبت سے سجاؤ۔ اور مردوں کو نصیحت ہے کہ تمہارے قدموں کی دھول میں تمہارے گھر والوں کی جنت چھپی ہے۔ لہجے میں سختی نہ رکھو اور وقت دو ان لوگوں کو جن کے لیے تم دن بھر محنت کرتے ہو۔ بیوی کا دل توڑ کر محبت میں کبھی برکت نہیں آتی، اور ماں باپ کی دعا کے بغیر راستے کبھی ہموار نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، رمضان کی تیاری کا دور صرف تسبیحات کا نہیں، رشتوں کو جوڑنے، کینہ مٹانے اور اپنے اندر کی تلخی کو دھونے کا دور ہے۔ اگر تم نے آج اپنے دل کو، اپنے گھر کو اور اپنے رشتے کو پاک کر لیا تو سمجھو تم نے رمضان کی اصل روح کو پا لیا۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مبارک رمضان کی تیاری کے صدقے تمہارے دلوں سے ہر تلخی، ہر بے رخی اور ہر تنہائی کو دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو بھی ویسا ہی پاکیزہ بنا دے جیسا ایک نمازی کا سجدہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آج کا بیان تمہارے دل کو چھو گیا ہو، اگر تمہیں لگا ہو کہ واقعی ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی تلخیاں چھوڑ دی ہیں جن کی صفائی فرض تھی، تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے، اور ایسے ہی اصلاحی بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہمارا پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ شکریہ ناظرین اکرام،
آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ کرے۔ اللہ حافظ۔